یہ سعد بیل پہ تھا اور 1 سال سے یہ جا رہا تھا کورٹ میں جی، پیشی پہ جا رہا تھا۔ تو اس دن بھی 25 تاریخ کو یہ گیا ہے اور اندر گیا ہے، عدالت کے اندر حاضری کے لیے حاضری لگوائی ہے اور باہر نکلا ہے تو شوٹر اور ہینڈلر اس کے پیچھے لگ گئے اور پھر آگے والی عدالت کے ایک عدالت چھوڑ کے دوسری عدالت کے آگے دروازے کے آگے شوٹر نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی۔ نہیں، ابھی تو شوٹر پکڑا ہے، جو ہینڈلر اس کو لے کے آئے تھے ان کی ویڈیو ہر چیز موجود ہے۔ اچھا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ 302 کے ہی اس میں پیشی پہ آیا ہوا تھا، اس سے کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ اس کا ہمارا عزیز تھا ایک بچہ، اس کی لڑائی ہوئی تھی اس کے بھائیوں کی ان کے ساتھ، تو وہ اس نے لفٹ لی تھی کہ آگے مجھے چھوڑ دیں، تو وہ میرا جو بیٹا سعد حسین ہے یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس نے لفٹ لی تو اس نے پیچھے سے چلتی موٹر سائیکل سے فائرنگ کر دی۔ پھر پولیس نے ساری انویسٹیگیشن کی، دن کا واقعات وقوع ہوا تھا یہ سارا، تو پولیس نے سارا ایویڈنس کلیکٹ کی، سارا کچھ کیا، تو اس کو وہ اس میں نہیں ملوث تھا، وہ انوسینٹ تھا۔ انہوں نے کہا اس نے تو لفٹ لی تھی بس۔ آپ کا صرف یہ گناہ تھا کہ اس نے لفٹ دے دی، وہ بائک چلا رہا تھا۔ اب بائک چلا رہا تھا تو آگے اس کو چھوڑنا تھا، وہ راستے میں وہ لڑکے کھڑے تھے جن کے ساتھ فضان کی لڑائی تھی، وہ بچے کی جس نے لی تھی لفٹ، تو وہ تو ادھر جیل میں ہے، اس کے اوپر وہ مرڈر کا کیس ہے، وہ ادھر جیل میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ میرے ساتھ جو بھائی جان موجود ہیں، آپ نے ایک کیس دیکھا ہوگا، بڑا وائرل کیس ہوا تھا۔ سیشن کورٹ میں ایک ملزم پیشی پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جاتا ہے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ان کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اس ٹائم یہ پاکستان میں موجود نہیں تھے، لیکن اب بھائی انہوں نے رابطہ کیا، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایک تو میرا بیٹا بے گناہ تھا، دوسرا جو وہاں پہ سب کچھ ہوا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس سارے جو ہے وہ کیس کا خلاصہ کیا ہے، کیا انفارمیشن ہے، یہ کیس اب کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے، ساری انفارمیشن آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، میرا نام اظہر حسین ہے۔ اظہر صاحب، آپ کے بیٹے کا نام سعد تھا، سعد سیشن کورٹ میں پیشی پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس پہ فائرنگ ہو جاتی ہے، سارا معاملہ کیا ہوا؟ یہ سعد بیل پہ تھا اور 1 سال سے یہ جا رہا تھا کورٹ میں جی، پیشی پہ جا رہا تھا، تو اس دن بھی 25 تاریخ کو یہ گیا ہے اور اندر گیا ہے، عدالت کے اندر حاضری کے لیے حاضری لگوائی ہے اور باہر نکلا ہے تو شوٹر اور ہینڈلر اس کے پیچھے لگ گئے اور پھر آگے والی عدالت کے ایک عدالت چھوڑ کے دوسری عدالت کے آگے دروازے کے آگے شوٹر نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی۔ وہ کون شوٹر ہے، وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ملزم تو پکڑے گئے ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں، ابھی تو شوٹر پکڑا ہے، جو ہینڈلر اس کو لے کے آئے تھے ان کی ویڈیو ہر چیز موجود ہے، وہاں پہ سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔ اچھا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ 302 کے ہی اس میں پیشی پہ آیا ہوا تھا، اس سے کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ اس کا ہمارا عزیز تھا ایک بچہ، اس کی لڑائی ہوئی تھی اس کے بھائیوں کی ان کے ساتھ، تو وہ اس نے لفٹ لی تھی کہ آگے مجھے چھوڑ دیں، تو وہ میرا جو بیٹا سعد حسین ہے یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس نے لفٹ لی تو اس نے پیچھے سے چلتی موٹر سائیکل سے فائرنگ کر دی۔ پھر پولیس نے ساری انویسٹیگیشن کی، دن کا واقعات وقوع ہوا تھا یہ سارا، تو پولیس نے سارا ایویڈنس کلیکٹ کی، سارا کچھ کیا، تو اس کو وہ اس میں نہیں ملوث تھا، وہ انوسینٹ تھا۔ انہوں نے کہا اس نے تو لفٹ لی تھی بس لڑکے نے، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا اس کے پاس کوئی پستول وغیرہ ہے یا کوئی۔ مطلب سعد کا صرف یہ گناہ تھا کہ اس نے لفٹ دے دی، وہ بائک چلا رہا تھا۔ اب بائک چلا رہا تھا تو آگے اس کو چھوڑنا تھا، وہ راستے میں وہ لڑکے کھڑے تھے جن کے ساتھ فضان کی لڑائی تھی، وہ بچے کی جس نے لی تھی لفٹ، تو وہ تو ادھر جیل میں ہے، اس کے اوپر وہ مرڈر کا کیس ہے، وہ ادھر جیل میں ہے۔ یہ تو پہلے کبھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا، پیشیوں پہ جاتا تھا سعد، تو کبھی کوئی تھریٹ وغیرہ ملے ہوں کہ اس کو وہاں پہ مار دیا جائے گا، یا کوئی پہلے حملہ ہوا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی؟ پتہ نہیں؟ پہلے وہ میرا دماد تھا، میری بیٹی ہے، اس کے اوپر انہوں نے 2 شوٹر بھیجے تھے، تو وہ حملہ کروایا، لیکن ہم نے اس طرح کے میں تو ہوں ہی نہیں ایسا، تو ہم نے کیس وغیرہ FIR کروائی تھی، لیکن وہ 2-4 ماہ بعد وہ جیل سے آ گئے تھے۔ نہیں، وہ لوگ کون ہیں اظہر صاحب؟ میں یہ جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو حملہ کروا رہے ہیں، کیا جو وہ جن کا پہلے لڑکا مرا تھا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں یا وہ لوگ؟ وہی ہے نا جی، ان کے جو جس نے لڑکے نے ان کو مارا تھا نا، جس نے لفٹ لی تھی، وہی ہیں یہ، پہلے بھی انہوں نے کیا، اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ مطلب کہ اسی کی جان کے پیچھے پڑے تھے، جو مین جس نے مین جو ہے وہ مرڈر کیا تھا، تو وہ تو اس ٹائم جیل میں؟ وہ جیل میں ہے، اس کے اوپر وہ گنہگار ہے، پولیس نے اس کو گنہگار کیا ہوا ہے، اور ہے بھی وہ تو اس کو تو وہ تو جیل کے اندر ہے، وہ تو اپنا ٹرائل اس کا چل رہا ہے۔ دن دہاڑے سیشن کورٹ میں
سعد کو ہلاک کر دیا جاتا گولیاں مار کے، کیسے عدالتوں میں پسٹل کیسے چلے گئے؟ وہاں پہ سیکیورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، آ کے کوئی آپ نے پولیس سے پوچھا، کوئی انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک وکیل کی یونیفارم اس نے پہنی تھی لڑکے نے، اور دوسرا وہ ایک اور تھا ساتھ، دونوں لے کے گئے ہیں، سارے CCTV ہر چیز وہ ساری چیزیں مل چکی ہیں؟ مل چکی ہیں۔ پولیس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ کیس کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ جو آپ نے جا کے پوچھا ہے، ملزمان بھی اریسٹ ہو گئے ہیں، ان پہ FIR وغیرہ بھی ہو گئی ہے، تو یہ کیس اب اس ٹائم کہاں پہ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے؟ بس ابھی تو وہ جو موقع پہ شوٹر ہی پکڑا گیا تھا، ابھی تو کوئی نہیں، دوسرے ملزم نہیں پکڑے گئے، تو ابھی کیس جو ہے ہمارا CCD کے پاس چلا گیا آج، ٹھیک ہے، مطلب وہاں پہ شفٹ ہو گیا شفٹ ہو گیا CCD۔ ساتھ کرتا کیا تھا آپ کا بیٹا جو ساتھ تھا؟ اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، کیا کرتا تھا؟ وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ابھی FSC کی تھی، تو ابھی اس نے لیٹ کا وہ لیٹ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے اس نے وہ داخلہ بھیجا ہوا تھا۔ لاسٹ آپ کی بات کیا ہوئی تھی اپنے بیٹے سے؟ بھائی میں لندن گیا تھا، تو وہ عید سے 2 دن پہلے مجھے چھوڑ گیا تھا، ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ بس اس کے بعد کوئی بات نہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ والدہ ہے ساتھ کی؟ جی والدہ ہے۔ ان کی اس ٹائم کیا حالت ہے؟ ان کی حالت ظاہر ہے عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ ان کی کیا حالت ہے؟ ماؤں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت صبر زیادہ، نہیں آتا ان کو۔ اور صبح دوپہر شام ہاسپٹلوں میں لے کے جاتے ہیں، طبیعت ان کی بہت خراب ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ اس میں کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ CCD کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، کیونکہ جو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ تھوڑا سا قصور کسی کا ہے بھی اور وہ عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اس پہ FIR ہو گئی ہے، وہ اس ٹائم قانون کے کٹہرے میں موجود ہے، تو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ بالکل، یہی ہے کہ میرا بچہ جب بیل ہوئی ہے تو اس کے بعد اس نے ایک بھی اس کی ابسینٹ نہیں ہے، وہ ہر ڈیٹ پہ جاتا تھا، حاضری لگوا کے آ جاتا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ اب CCD کا جو ہے کافی کو پتہ ہے کنٹرول ہے ملک کے اوپر، خاص کر پنجاب پہ، تو میں اسی لیے اپنے دوسرے بیٹے کے پاس لندن چلا گیا عید پہ، تو میرا پوتا ادھر ہوتا ہے، بہو ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلے میں ان کے ساتھ عید کر کے آتا ہوں، تو میں چلا گیا، میں نے اسی لیے اس کو بھیجا، میں نے کہا اب تو کوئی اسلحہ وغیرہ بھی نہیں باہر نکالتا، لیکن یہ تو ادھر وہاں پہ کوئی 8-10 لوگ تھے، انہوں نے چاروں گیٹوں کے اندر موجود تھے، ادھر پورا انہوں نے ریکی کر کے اس کو شوٹر کو ساتھ لے جا کے، اور سارا ہر چیز پولیس کو پتہ ہے کیا کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، سارے ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کر لیے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ لاسٹ میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ سے، خاص طور پہ آپ کا جو کیس ہے وہ CCD کو ٹرانسفر ہو گیا، سہیل ظفر چٹھا صاحب سے آپ کی کیا درخواست ہے؟ میری سہیل ظفر چٹھا صاحب سے یہی درخواست ہے کہ میرا بچہ جو تھا وہ بالکل اس میں پچھلا جو کیس اس میں بالکل انوالو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو بس یہ جو لوگ ہیں بس ہماری رشتہ داریوں کی وجہ سے انہوں نے ہمارے پیچھے لگے، پہلے میری داماد پہ اور میری بیٹی پہ، اور 1 سال کا میرا دوتا تھا، اس کے اوپر انہوں نے 2 شوٹر بھیجے، اور ابھی 6 ماہ گزرے ہیں اور اب انہوں نے ایک اور شوٹر تیار کر لیا، 3 شوٹر 6 ماہ کے اندر انہوں نے جو ہے استعمال کر لی ہیں، اور ابھی آگے پتہ نہیں کیا ہے، ابھی پیش بھی نہیں ہوئے۔ یہ تو دیکھیں CCD کا دور ہے ملک میں اس ٹائم تو سمجھا کہ پانی والا پسٹل بھی نکالتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے کہ یار کسی طریقے کچھ CCTV فوٹیج میں یہ ریئل ثابت نہ ہو جائے اور میں جناب میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، تو کیسے وہ بلا خوف شوٹر ریڈی کر رہے ہیں اور لوگوں پہ حملے کروا رہے ہیں، اور آپ پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ کا بچہ انہوں نے مروا دیا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کوئی مافیا ہے، کوئی بدماش ہے؟ کرمنل لوگ ہیں، اور یہ ان کے اوپر ڈکیتیوں کے FIR ہیں، اور انہوں نے مرڈر بھی کیے ہوئے ہیں پہلے بھی۔ یہ جو لڑکا جو پسٹل لے کے گیا، اس کے والد نے مرڈر کیا تھا، ایک بزنس مین تھا، اس کی گردن ہی اتار دی بیچارے کی، تو اس کی سارے بٹھا تھے اینٹوں کا ادھر، اور زمین تھی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیے انہوں نے۔ اسی طرح یہ پلاٹوں پہ بھی کرتے ہیں، کوئی LDA کے پلاٹ ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے 4 دیواریاں کی ہوئی ہیں، بس کرمنل لوگ ہیں یہ، ان کے کام ہی یہ ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری تھا، اور اداروں تک پہنچانا بڑا ضروری تھا، کیونکہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ اور CCD، خاص طور پہ ہماری پولیس، CCD جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں بہت کریڈیبل ہیں، اور جس طرح سے کرائم کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر کوئی 25% ایسے لوگ ہیں جو باثر لوگ ہیں، جو یہ پاور رکھتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی کر دیتے ہیں، جن کو CCD کا کوئی خوف نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی خوف نہیں ہے، اداروں کا کوئی خوف نہیں ہے، تو میرے خیال سے یہ بڑی زیادتی
गई है, जहाँ पे 75% क्राइम की रेशो नीचे आई है, तो वहाँ पे 25% ऐसे लोगों को खुली छूट क्यों दी हुई है कि जो किसी को भी डैमेज करें, हमारे अदालतों में, हमारे इदारों के हाथों में जाके जो है वो लोगों को मारते फिरें? ये कैसे पॉसिबल है? सेशन कोर्ट जैसा हसास इदारा, हमारी अदली है, वहाँ पे हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे वहाँ पे बहुत क्रेडिबल लॉयर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे मुल्ज़िमान आते हैं जिनकी पेशियाँ, वहाँ पे कानून का एक पूरा निज़ाम, अदल इंसाफ का पूरा एक निज़ाम चल रहा है, जहाँ पे वहाँ पे हाई प्रोफाइल लोगों के भी केस लगे हुए हैं डेली। वहाँ पे कभी कोई बड़ा टिकटॉकर आया होता है, कभी कोई यूट्यूबर होता है, कभी कोई एक्टर होता है, कोई एक्ट्रेस होती है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन किस तरह से पिस्टल अंदर जाता है और वहाँ पे जाके बाकायदा तौर पे किसी को इतने फायर मारे जाते हैं कि वो दुनिया से ही चला जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? कल को कोई बहुत बड़ा भी मिसहैप हो सकता है। मेहरबानी फरमा के हमारे जितने भी हसास इदारे हैं, एक तो इनकी सिक्योरिटी का निज़ाम सख्त किया जाए, बहुत ज़्यादा सख्त किया जाए। दूसरी बात, जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो लोगों को डैमेज कर रहे हैं, जो समझते हैं कि हम कुछ भी करेंगे हमें जनाब कोई पकड़ने वाला नहीं है, इदारे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इदारों को खुला चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लाजमी पकड़ा जाए। क्योंकि बहुत से लोग कैफरे किरदार तक पहुंचे, बहुत से मंशियात फरोश कैफरे किरदार तक पहुंचे, बहुत से जो है वो लोगों, लड़कियों को हैरेस करने वाले लोग फौरन जो है वो ऑन द स्पॉट कैफरे किरदार तक पहुंचे। तो ऐसे लोग जो किसी को भी मार दें और उसके बाद कहें जनाब हमें किसी का कोई भार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि जेन्युइनली जो है वो 110% क्राइम रेशो बिल्कुल जीरो हो जाए और जो लोग हैं वो ये महसूस करें कि हम महफूज हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।